السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حضور کے سلسلے نسب میں عدنان کی طرف سے 15ویں کڑی اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے نسب میں چھٹے دادا حضرت مرہ ہیں۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی چھٹے دادا یہی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب یہاں آ کر حضور سے مل جاتا ہے۔ مرہ یہ نام دشمن پر ہیبت و دہشت طاری کرنے کے لیے دیا گیا تھا۔ مرہ کا لغوی معنی ہے جو چیز انتہائی تلخ اور کڑوی ہو۔ اسی وجہ سے یہ مقولہ بھی مشہور ہو گیا، الحق مرن، یعنی حق بات کڑوی ہوتی ہے۔ حضرت مرہ چونکہ سفاک دشمنوں کے حق میں واقعی کڑوے اور بہت تلخ تھے، اسی تلخی کی وجہ سے دشمن ان کا سامنا نہیں کر سکتے تھے بلکہ دم دبا کر بھاگ جاتے تھے۔ سلسلے نسب کی 16ویں کڑی کلاب ہے۔ ان کا اصل نام عروہ یا حکیم تھا اور ابو زہرہ ان کی کنیت تھی، مگر انہیں کلاب کے نام سے مشہور کیا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ شکاری کتوں کے ساتھ شکار کرنے کے بڑے شوقین تھے، اپنے پاس اس طرح بہت سارے شکاری کتے رکھا کرتے تھے، اسی وجہ سے انہیں کلاب کہا گیا۔ کلاب بن مرہ سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نسب مل جاتا ہے۔ ان کے بارے میں بہت مشہور ہے کہ عربی مہینوں کے موجودہ نام انہوں نے ہی تجویز کیے تھے۔ ناظرین کرام، یہاں ذہن میں ایک سوال ابھرتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ اپنے بیٹوں کے لیے اس طرح کے نام چنتے تھے جن کا معنی عجیب و غریب ہے۔ ایک شخص نے اس وقت ان لوگوں سے سوال کیا کہ تم لوگ اپنی اولاد کے اتنے برے نام کیوں رکھتے ہو، جیسے کلب، لوئی، فہر، اور غلاموں کے بڑے اچھے اور خوبصورت نام رکھتے ہو جیسے رزق، مرزوق، رباح وغیرہ وغیرہ۔ تو جواب دیا گیا تھا، انہوں نے کہا کہ انما نسمی ابناءنا لأعدائنا وعبیدنا لانفسنا، یعنی بیٹوں کے نام ہم دشمنوں کے لیے اور غلاموں کے نام اپنے لیے رکھتے ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ بیٹوں کو دشمنوں سے ٹکر لینے کے لیے تیار کرتے ہیں اور ایسے خوفناک نام تجویز کرتے ہیں تاکہ خود اولاد اور دشمن دونوں پر اس کے نفسیاتی اثرات مرتب ہوں۔ ناظرین کرام، سلسلہ نبوت کی 17ویں کڑی قصے ہیں۔ ان کا اصلی نام زید تھا، کنیت ابو مغیرہ تھی۔ ان کو قصے کہنے کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ جب ان کے والد کلاب بن مرہ کا انتقال ہوا تو ان کی والدہ فاطمہ نے ربیعہ بن حرام سے نکاح کر لیا۔ چونکہ یہ بچے تھے اور ان کا بڑا بھائی زہرہ جوان ہو چکے تھے، اسی لیے ربیعہ ان کو بھی ساتھ لے کر مکہ سے دور مقام عذرا شام کی سرحد کے قریب لے گئے۔ انہیں اپنے بچپن کے ابتدائی سال اسی علاقے میں گزارنے پڑے۔ ایک روز بنی قضاء کے کسی چھوکرے نے انہیں غریب الوطنی کا طعنہ دیا، جسے سن کر بہت کبیدہ خاطر ہوئے اور حد درجہ افسردہ ہو گئے۔ اپنی ماں سے حقیقت حال دریافت کیا۔ ماں نے کہا، بیٹا، آزردہ ہونے کی کیا بات ہے؟ تو ایسے خاندان کا چشم و چراغ ہے جس کی عزت و تکریم پورے عرب میں کی جاتی ہے۔ تو اپنی ذات اور نسب کے اعتبار سے یہاں کے سب لوگوں سے اعلیٰ و عرفہ ہے۔ تو قریش کے مشہور سردار کلاب بن مرہ کا بیٹا ہے۔ تیرا قبیلہ مکہ مکرمہ میں اقامت گزیں ہے۔ انہوں نے کہا، ماں، میں اب یہاں نہیں رہ سکتا، مجھے اجازت دو کہ میں اپنے قبیلہ والوں کے پاس چلا جاؤں، مجھ سے غریب الوطنی کا طعنہ نہیں سنا جا سکتا ہے۔ ماں نے کہا، بیٹا، تھوڑا انتظار کرو، جب اشہر حرم یعنی حج کے مہینے آ جائیں گے تو یہاں سے جانے والا حجاج کا قافلہ کے ساتھ تجھے روانہ کر دوں گی، سلامتی سے اپنے وطن پہنچ جاؤ گے۔ چنانچہ جب حج کا موسم آیا تو آپ حاجیوں کے ساتھ مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے۔ چونکہ آپ کے بچپن کا سارا زمانہ وطن سے بہت دور گزرا تھا، اسی لیے قصے یعنی دور افتادہ کے نام سے آپ مشہور ہو گئے۔ اور یہ معنی قرآن مجید کی ایک آیت میں اس طرح سے بھی مذکور ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ، یعنی ایک آدمی شہر کے دور کے کنارہ سے دوڑتے ہوئے آیا۔ تو قصے کو قصے کہنے کی وجہ یہ ہوئی کہ وہ اپنے علاقے سے بہت دور چلے گئے تھے۔ ناظرین، پھر وہ جب مکہ آئے تو مکہ آ کر
کچھ عرصہ اپنے بڑے بھائی زہرہ کے ساتھ رہائش پذیر رہے۔ جب جوان ہو گئے بنی خزاعہ کے سردار حلیل بن حبشیہ کی لڑکی حبی سے نکاح کیا۔ قصی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے دور اندیشی سے قریش کی منتشر افرادی قوت کو مجتمع کرنے کی طرف سنجیدگی سے توجہ دی اور انہیں اطراف و جوانب سے اٹھا کر مکہ میں آباد کرنے کے لیے زمین الاٹ پلاٹ دیے تاکہ وہ مکانات تعمیر کر سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ قصی کا ہر حکم ان کے لیے واجب العمل ہوتا تھا۔ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں